ہر اعتبار سے مسلمان آخر پیچھے کیوں ہے؟ ہر لحاظ سے مسلمان پیچھے کیوں ہے؟ آج اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی قومیں مسلمانوں کی دشمن ہیں، جو بھی اسلام کے دشمن ہیں، ان کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ، مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی ہے۔ ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام کے درمیان کہ ایک وقت آئے گا جب سارے اسلام کے دشمن مسلمانوں پر ایک بارگی ٹوٹ پڑیں گے، ساری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی۔ کس طریقے سے؟ کما تدا الاکلۃ الی قصعتها، اسی طرح جس طرح سے بھوک کی شدت کی بنیاد پر، تیز بھوک لگنے کی وجہ سے جیسے دسترخوان کی طرف سارے بھوکے لپک پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، اسی طریقے سے تمام قومیں مسلمانوں کے اوپر ایک ساتھ حملہ آور ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم کم ہوں گے؟ تعداد میں کم ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تم کثیر تعداد میں ہوگے۔ آج دیکھیے مسلمان لاکھوں کروڑوں میں نہیں، اربوں کی تعداد میں ہیں۔ مسلمانوں کے 56 ممالک ہیں، 56 اسلامی ممالک ہیں، لیکن بولو کیا اسلام کے دشمنوں کے دل میں ہمارا کچھ روب و دبدبہ ہے؟ کچھ خوف ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی سیاسی طاقت ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی عسکری طاقت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن اس وقت تمہارے اوپر وہن طاری ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں لفظ آیا ہے، تم پر وہن طاری ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، مل وہنو، وہن کیا ہے؟ وہ جو ہم پر وہن طاری ہو جائے گا، ہم وہن کے شکار ہو جائیں گے، تو وہن کیا ہے؟ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، حب الموت و حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہن یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ گے اور موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے۔ موت کو جب تم ناپسند کرو گے، ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان دنیا کی محبت میں ڈوب جائے گا۔ مسلمان مرنا نہیں چاہے گا، اسے زندگی پیاری ہو جائے گی، چاہے عزت چلی جائے، چاہے شوکت چلی جائے، چاہے مال و متاع چلا جائے، چاہے دین چلا جائے، لیکن وہ زندہ رہنا چاہے گا۔ زندگی سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ اس کی غیرت ختم ہو جائے گی، اور جب غیرت ختم ہو جائے گی تو دشمن تم پر غالب آ جائیں گے۔ آج حال ہمارا کیا ہے؟ 56 اسلامی ممالک اور اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو دیکھو، آج دشمنوں کی وہ خود غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر میدان میں ہم پیچھے ہیں۔ مسلمانوں، ایسے حال میں ظاہر ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟
حضرات درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور مسرور راضی صاحب قبلہ شہبازی دولہا، شہبازی دولہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ حضرات شانتی بنائے رکھیں. آپ حضرات بھاگ دوڑ ہلہ چلی ایک دم نہ کریں بلکہ شانتی بنائے رکھیں. اولاد رسول آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کی محبت کے ساتھ زیارت کریں. اور جتنے بھی چھوٹے بچے اسٹیج پر ہیں ان سے برائے مہربانی گزارش ہے کہ آپ دھیرے دھیرے نیچے اترنے کی کوشش کی جائے. جو بھائی جہاں بھی جس حال میں ہے آپ حضرات وہاں سے ہلنے کی کوشش نہ کریں اور شور و غل ایک دم نہ ہو، بلکہ آپ حضرات اولاد رسول کی زیارت کریں، اولاد رسول کے چہرے انور کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو سجائیں، اپنی تقدیر کو بنائیں. اولاد رسول آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. آپ حضرات بالکل ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، با ادب ہو کر، با نصیب ہو کر حضرت کی زیارت کریں. 10 منٹ میں بس سمیٹ دے رہا ہوں. آپ حضرات تشریف رکھیں. بس جس شخصیت کا انتظار تھا وہ ہمارے آپ کے بیچ میں جلوہ گر ہو چکی ہے. حضور سید مسرور راضی صاحب تشریف فرما ہیں. ہم سب سنیں گے ان کے بیان کو، ایمان افروز بیان کو انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں اپنی گفتگو بس 10 منٹ کے اندر ختم کر دوں گا. میں اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرات گرامی، جب تک کوئی قوم اپنی تاریخ نہیں دہراتی ہے، جب تک اپنی تاریخ کا سبق بار بار نہیں پڑھتی ہے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے. تاریخ ہم نے بھلا دی ہے، قوموں کی تاریخ ہم نے بھلا دی ہے کہ قوموں پر تباہی کیسے آئی تھی، عذاب کیوں آیا تھا، تباہ و برباد قومیں کیوں کر دی گئی تھی. ہم نے ان تمام اسباب کو بھلا دیا ہے. جب تک ہم پچھلا سبق نہیں دہرائیں گے اور بار بار ہم اسے یاد نہیں کریں گے، ہمیں مٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. حضرات گرامی، قرآن حکیم کے اندر قصص کیوں ہے، قصے کیوں ہیں، واقعات کیوں ہیں؟ یہ واقعات صرف قصے کہانی صرف سنانے کے لیے نہیں ہیں. قرآن کے اندر جتنے واقعات ہیں، قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، ان قصوں کے پیچھے یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ ان قصوں کو تم پڑھو اور ان قصوں سے تم عبرت حاصل کرو، ان واقعات سے تم عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو. حضرات گرامی، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی تھی، ایک خدا ہے، اسی کو پوجو، کسی اور کی پرستش نہ کرو، پوجا نہ کرو. جب قوم کو سمجھایا بجھایا، بار بار سمجھایا، تو قوم حضرت نوح کی مخالف ہو گئی، حضرت نوح کی مخالف ہو گئی اور اذیت پہ اذیت دینے لگی، تکلیف پہ تکلیف پہنچانے لگی. یہاں تک روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نوح کو قوم نے اتنا زیادہ مارا پیٹا کہ یہ سمجھنے لگے وہ کہ یہ تو مر چکے ہیں.
ان کی موت ہو چکی ہے، ایک کمرے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت نوح کو جب ہوش آتا ہے تو پھر کمرے سے باہر نکلتے ہیں اور پھر وہی اعلان کرتے ہیں، اے لوگو بولو خدا ایک ہے، غیر اللہ کی پرستش سے باز آؤ، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، خدا ایک ہے۔ جیسے ہی حضرت نوح نے یہ اعلان کیا، یہ دعوت پہنچائی، پھر قوم دشمنی پہ آمادہ ہو گئی۔ جب مایوس ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح سے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، اب جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اب میں اپنا عذاب ان پر نازل کرنے والا ہوں، تو اے نوح اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہو اور اپنے ماننے والوں کو بچانا چاہتے ہو تو اب ایک کشتی تیار کرو، ایک کشتی بناؤ، اس لیے کہ میں طوفان لانے والا ہوں، عذاب طوفان کی شکل میں لانے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ساگون کی لکڑی سے کشتی بنانا شروع کر دیا، اور جب کشتی بنانے لگے تو قوم نے مذاق اڑانا شروع کیا، دیکھو دیکھو یہ نوح تو کل تک اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہہ رہے تھے، لیکن آج یہ تو بڑھئی کا کام کر رہے ہیں، یہ بڑھئی ہیں، یہ کہہ رہے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، اور دیکھو یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ دیکھو ارے یہ تو ابھی تو نہ کوئی سیلاب ہے نہ پانی ہے، یہ سوکھے میں کشتی بنا رہے ہیں۔ قوم نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، تو حضرت نوح نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ کا عذاب آنے والا ہے طوفان کی شکل میں، اور اللہ کا حکم ہے میں کشتی بناؤں، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، میرا استہزاء کر رہے ہو نا، کل میں تمہارا مذاق اڑاؤں، کل تمہارا حال یہ ہو جائے گا، تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ حضرت نوح نے کشتی بنا کے تیار کر لیا، اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے گھر کے 8 آدمیوں کو سوار کیا، اپنے 3 بیٹوں کو، ان کی بیوی کو، تینوں کی، اور اپنے آپ اور اپنی ایک مومنہ بیوی کو، 8 افراد حضرت نوح کے خاندان کے، اور 72 لوگ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے، وہ 72 افراد کل 80 لوگ ہوئے۔ 3 منزلہ کشتی بنائی، سب سے نچلی منزل میں پرندوں کو، درندوں کو آپ نے سوار کیا، دوسری منزل میں چوپایوں کو، جانوروں کو جو چوپائے ہیں انہیں سوار کیا، اس کے بعد آخری منزل میں، اوپری منزل میں اپنے گھر والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو سوار کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ علامت بتائی تھی کہ اے نوح جب تم یہ دیکھو کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے تو سمجھ لینا کہ طوفان آ گیا ہے، تم سب کو لے کے کشتی پہ سوار ہو جانا۔ حضرات گرامی یہ علامت دکھائی دی، پانی ابلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے طوفان آ گیا، ایسا طوفان سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ آپ کا ایک نافرمان بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ بھی ہلاک کیا گیا، نبی کا بیٹا تھا لیکن بچا نہیں، ہلاک ہو گیا، عذاب کے لپیٹ میں وہ بھی آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں تھا، وہ توحید پرست نہیں تھا، اور حضرت نوح کی ایک بیوی جو کافرہ تھی وہ بھی
ہلاک کر دی گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت نوح نے قوم کو سمجھایا، بار بار سمجھایا، دعوت توحید دی، لیکن قوم نے نہیں مانا، نافرمانی پہ نافرمانی کرنے پر آمادہ رہی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو مٹا دیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ کیا یہ صرف قصہ بیان کرنے کے لیے ہے؟ کیا یہ واقعہ خالی بیان کرنے کے لیے ہے؟ نہیں نہیں، اس میں نصیحت ہے، اس میں پیغام ہے، اس میں میسج ہے کہ اگر کوئی بھی قیامت تک کوئی بھی قوم اگر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمان ہوگی، اور جو داعی ہے، جو مبلغ ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف، جو دعوت دینے والا ہے، اس مبلغ کے ساتھ اگر نافرمانی کا معاملہ کرے گی، چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو، جب اپنے لیڈر مذہبی پیشوا کے ساتھ جب نافرمانی اور جب بے ادبی اور گستاخی کا معاملہ کرتی ہے، تو اس قوم کو اس دنیا سے اور صفحہ ہستی سے مٹانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں، قرب قیامت کی نشانی ہے۔ آج مسلمان اپنے علماء سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنے مذہبی لیڈر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے مٹنے کے لیے یہی ایک سبب کافی ہے۔ ارے اسپین میں مسلمانوں کی حکومت 500 سال تک تھی۔ اسپین کے اندر جب مسلمانوں کی 500 سالہ حکومت ختم ہو گئی، دیکھتے دیکھتے حکومت ہاتھ سے نکل گئی، تو کسی پادری سے پوچھا گیا تھا، جب عیسائیوں کی حکومت ہو گئی، کسی پادری سے پوچھا گیا تھا آخر کون سا حربہ اپنایا، کون سا ہتھیار اپنایا آپ لوگوں نے کہ جہاں پر مسلمانوں کی 500 سالہ حکومت تھی، دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے ان کا صفایا کر دیا۔ تو اس پادری نے جواب دیا تھا، مسلمانوں اس سے نصیحت حاصل کرو اور دیکھو، اپنے آپ میں غور کرو، اپنے ماحول میں غور کرو۔ میرے دوستو، اس پادری نے جواب دیا تھا، ہم نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا، ہم نے طاقت کا استعمال نہیں کیا، ہم نے صرف اتنا کیا کہ مسلمان قوم کا رشتہ جو اپنے مذہبی لیڈروں سے تھا، مسلمان قوم کا رشتہ جو اس کا تعلق اپنے علماء سے تھا، دینی اور مذہبی رہنماؤں سے تھا، ہم نے اس رشتے کو توڑ دیا، اس رشتے کو ہم نے کمزور کر دیا، علماء سے ہم نے عوام کو دور کر دیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، صرف یہی ہتھیار ہم نے اپنا لیا، تو 500 سالہ حکومت مسلمانوں کی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئی۔ مسلمانوں، آج بدقسمتی سے ہماری قوم کے لوگ اپنے علماء سے بدظن ہوتے چلے جا رہے ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بے جا تفریح میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، علماء کا استہزاء کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، دین سے خود دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ علماء دین علم دین کی اشاعت کرنے والے ہیں، علم دین کو پھیلانے والے ہیں، اور یہی علم دین ہی دین ہے۔ جب علماء نہیں رہیں گے تو قیامت آ جائے گی، اس لیے کہ علم دین ختم ہو جائے گا، اور جب علم دین ختم ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں، علم دین کو اپنے سینے سے لگاؤ، علماء کا احترام کرو، اپنے مذہبی پیشواؤں کے قریب آؤ، علماء کی صحبت اختیار کرو، علماء سے محبت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں، کن عالما او متعلما او متبعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلو۔ سنو، یہ کرو کہ کم سے کم تم عالم بن سکتے ہو تو عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکتے تو علم حاصل کرنے والا بن جاؤ، متعلم بن جاؤ۔ یہ نہیں کر سکتے تو عالم کے پیچھے پیچھے چلو، عالم کی پیروی کرو۔ یہ بھی نہیں کر سکے تو کم سے کم عالم دین سے محبت کرنے والا بنو۔ اگر عالم
दीन से मोहब्बत करने वाला भी नहीं बनोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, हलाक हो जाओगे, तुम्हारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।